الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب، ان کا اصل نام شیبہ ہے۔ یہ بڑے ہی نیک نفس اور عابد و زاہد تھے۔ غار حرا میں کھانا پانی ساتھ لے کر جاتے تھے اور کئی دنوں تک لگاتار خدا کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ رمضان شریف کے مہینے میں اکثر غار حرا میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور خدا کے دھیان میں گوشہ نشین رہا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور نبوت ان کے پیشانی میں چمکتا تھا اور ان کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ اہل عرب کو خصوصاً قریش کو ان سے بڑی عقیدت تھی۔ مکہ والوں پر جب کوئی مصیبت آتی یا قحط پڑ جاتا تو لوگ حضرت عبد المطلب کو ساتھ لے کر کے پہاڑ پر چڑھ جاتے اور بارگاہ خدا بندی میں ان کو وسیلہ بنا کر کے دعا مانگتے تو دعا قبول ہو جاتی۔ یہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے لوگوں کو بڑی سختی کے ساتھ منع کرتے، اپنے دسترخوان سے پرندوں کو بھی کھلاتے۔ ان کی اس سخاوت کی بنا پر ان کا لقب مطعم الطیر بھی رکھ دیا گیا۔ اور یہ چور کا ہاتھ کاٹ ڈالتے، زنا اور شراب نوشی کو حرام جانتے۔ عقیدے کے لحاظ سے حضرت عبد المطلب موحد تھے۔ زمزم شریف کا کنواں جو بالکل پٹ گیا تھا، آپ ہی نے اس کو درست کروایا اور لوگوں کو اس کے پانی سے سیراب کروایا۔ آپ بھی کعبے کے متولی اور سجادہ نشین بنے۔ اصحاب فیل کا واقعہ بھی آپ ہی کے وقت میں پیش آیا۔ 120 برس کی عمر پا کر آپ کی وفات ہوئی۔ اصحاب فیل کا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کے کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ مکرمہ پر حملہ آور ہو گیا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابرہہ نے یمن کے دارالسلطنت صنعاء میں ایک بہت ہی شاندار اور عالی شان گرجا گھر بنایا تھا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے اس کے گرجا گھر کا طواف کریں اور حج کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ اس کا ایک شخص غیظ و غضب میں یمن پہنچا اور وہاں جا کر کے گرجا گھر میں پاخانہ کر کے اس کو نجاست سے لت پت کر دیا۔ جب ابرہہ نے یہ واقعہ سنا تو طیش سے ابھر گیا اور آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے کعبہ شریف کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی ایک فوج تیار کری اور پھر مکہ پر حملہ آور ہوا۔ اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کے مویشیوں کو اور اونٹوں کو، تمام جانوروں کو قبضے میں کر لیا، یہاں تک کہ اس کا پتہ حضرت عبد المطلب کو جب لگا۔ حضرت عبد المطلب اس واقعے سے بڑے رنجیدہ ہوئے، چنانچہ آپ اس معاملے میں بالکل ابرہہ کے پیش و پیش گفتگو کرنے جا پہنچے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلایا اور جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت، رعب دار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہے جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جاہ و جلال چمک رہا ہے، تو صورت دیکھتے ہی ابرہہ مرعوب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم میں تقریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ کہیے سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک لائے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجئے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا، اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار گرا دیا۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟
میں تو آپ کے کعبے کو توڑ پھوڑ کر برباد کر دینے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہ فرمائی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹ سے مطلب ہے، مجھے تو اپنے مویشیوں سے مطلب ہے۔ کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کی حفاظت فرمائے گا، مجھے کعبے کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابرہہ اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا، اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبے کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کے لیے آیا ہوں اور سرزمین سے اس کا نقشہ مٹانے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبے کو مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ پھر آپ جانے اور خدا جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون ہوتا ہوں۔ اس گفتگو کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دیا اور حضرت عبد المطلب اپنے تمام مویشیوں کو لے کر کے اپنے گھر واپس چلے آئے اور مکہ والوں کو فرمایا کہ تم لوگ اپنے مال لے اور مویشی لے کر کے مکہ سے باہر چلے جاؤ، پہاڑ کی چوٹی اور دروں میں پناہ گزین ہو جاؤ۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند افراد کو لے کر خانہ کعبہ کے دروازے پر پہنچے اور خانہ کعبہ کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ وزاری کے ساتھ دربار الہی میں یہ دعا کرنے لگے، اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور صلیب کے پجاریوں پر ہم یعنی کہ اپنی اطاعت کرنے والوں کو مدد فرما۔ حضرت عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو لے کر پہاڑ پر چڑھ پڑے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہہ جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا اور مقام مغمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، ایک دم بیٹھ گیا، ہر چند مارا اور بار بار للکارا مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اسی حالت میں قہر الہی ابابیل کی شکلوں میں ظاہر ہوا اور انہیں ننھے ننھے پرندے ابابیل کے جھنڈ نے مسمار کر ڈالا، یعنی کہ ابرہہ کے پورے لشکر کو چند لمحوں میں ابابیلوں نے اس طرح تباہ و برباد کر دیا کہ کل عدم ہو گئے۔ اور جب ابابیل کوئی اپنا پتھر یعنی کہ کنکر جب کسی شہسوار کے سر پر مارتے، جب اوپر سے گراتے تو وہ کنکر اس شہسوار کی کھوپڑی کو چیرتا ہوا ہاتھی کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے اس تمام واقعے کا سورہ فیل میں اس طرح بیان فرمایا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ جب ابرہہ اور اس کے لشکریوں کا یہ انجام ہوا تو حضرت عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ ان کی اس کرامت کو دور دور تک پھیلا دیا گیا۔ تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے جاننے لگے اور ان کو اپنا پیشوا سمجھنے لگے اور ان کو قابل احترام سمجھنے لگے۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں حضرت عبداللہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد کی زندگی کے بارے میں بتایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔